اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا جو میرا ویڈیو کا موضوع ہے وہ قرآن پاک کی اس آیت کے اوپر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں حکم دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ایک بات ہمارے ذہن میں اور بھی ہو کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے اگر ہم عبادت ہی کرتے رہیں گے تو کام کاج کیسے کریں گے؟ یہ میرا کہنے کا مقصد نہیں ہے۔ اس قرآن پاک کی آیت سے اللہ نے ہمیں حکم دیا کام کرنا بھی عبادت ہے اگر خالص نیت سے کیا جائے، خلوص دل سے کیا جائے، صاف اور شفاف کیا جائے، اس میں جھوٹ نہ ہو، فریب نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، بغاوت نہ ہو، اور یہ بھی عبادت ہے۔ اصولی رزق جو ہے یہ بھی عبادت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے حکم دیا میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہمیں اب اس چیز پہ فوکس کرنا ہے، غور کرنا ہے کہ ہم عبادات اپنی زندگی میں کتنی کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو کتنی عبادات کرا رہے ہیں، اپنے گھر میں کتنی عبادات کر رہے ہیں، ہمارے گھر میں نمازی کتنے بچے ہیں، ہمارے گھر میں عورتیں کتنی نمازیں پڑھتی ہیں، ہمارے بزرگ کتنے نمازی ہیں، کیا ہم نماز جنازہ بھی پڑھنا جانتے ہیں، اور ہمیں غسل کا طریقہ بھی آتا ہے، کیا ہمیں وضو کا طریقہ بھی آتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس موضوع پہ بھی میں ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے، یوٹیوب پہ چھوڑی ہوئی ہے غسل کے حوالے سے کہ غسل کا جو مکمل طریقہ ہے وہ کیسے ہے، میرے یوٹیوب پہ ویڈیو میں نے بنا کے چھوڑی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس ویڈیو کا مقصد میرا یہ ہے کہ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیسے خوش ہوگا کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں اور خلوص دل سے عبادت کریں۔ اللہ نے اسلام کے جو 5 ارکان بنائے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 5 ہمارے ارکان ہیں۔ ان کو ترتیب سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اگر ہم ادا کریں گے تو ہم اللہ کے سائے میں بھی کھڑے ہونے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جنہیں روز قیامت اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اللہ نے تو ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہم یہ دنیا کے اندر جو مشغول ہو گئے ہیں، یہ دنیا کی جو ہمیں طلب لگی ہوئی ہے، یہ دنیا کی دوڑ، یہ ادھر ہی رہ جانی ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے مجھے خود دیکھنا ہے کہ میں کتنی عبادات کرتا ہوں زندگی میں، پھر میں نے اپنے بچوں کو دیکھنا ہے، بیوی کو دیکھنا ہے، اہل و عیال میں دیکھنا ہے، گھر بار میں دیکھنا ہے کہ ہمارے گھر میں کتنے بچے ہیں جو نمازی ہیں، کتنے عورتیں نمازی ہیں، اور ہم کس طرف اپنی زندگی کو لے کر جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں صرف اور صرف خالص اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ابلیس نے اللہ کی اتنی عبادات کی تھی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اس نے اللہ کی ایک نافرمانی کی تو اللہ نے اسے تا قیامت تک کہا اتر جنت سے اور تو لعنتی ہے، اور تا قیامت میری اور میرے فرشتوں کی تیرے اوپر لعنت ہے، ایک اللہ کی نافرمانی کرنے سے۔ اللہ کو اس نے کوئی سجدے سے انکار نہیں کیا تھا، اس نے بابا آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا تھا، لیکن نافرمانی اس نے اللہ کی تھی۔ تو اللہ نے اسے اتنا عبادت گزار تھا کہ اللہ نے اس کی ایک غلطی بھی کہ فوراً اس کو سزا دی، اسے جنت سے اتار دیا۔ ہم تو زندگی میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں، نہ اتنے کوئی اللہ کے ولی ہیں، نہ اتنے عبادت گزار ہیں، ہمیں ٹائم ملتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں ورنہ نہ صحیح۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی کے اوپر غور و فکر کرنا ہے۔ زندگی کے اندر نماز بہت ضروری ہے۔ نماز جو ہے دین کا ستون ہے۔ ہمارے نبی کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ تو دیکھ لیں دنیا کے اندر جتنی بھی چھت ہے وہ پلر کے بغیر کھڑی نہیں رہ سکتی، اسی طرح جو دین ہے یہ ہمارے دین کی ستون ہے، نماز یہ پلر ہے ہمارے دین کا۔ جب تک ہماری زندگی میں، ہمارے گھر میں، ہمارے بچوں میں نماز نہیں آئے گی، نماز جو ہے بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیں ہر گناہ سے بچائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ سمیت اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، اور اللہ ہمیں 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت اللہ ہم سب کو دین کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو۔